السلام کے تذکرے میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آئے گا میرے بعد ایک پیغمبر، اس کا نام ہوگا احمد۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد مصطفیٰ بھی اور احمد مجتبیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم ان سب کا نام لیتے ہیں ہمارے چہرے پر جھریاں نہیں آتی، ہمارا منہ بگڑتا نہیں، ہمارا منہ خراب نہیں ہوتا، ہمارا موڈ آف نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی ان ناموں میں سے کوئی نام آتا ہے تو ہمارا اندر سے دل کھلتا ہے اور باہر سے ہمارا چہرہ کھلتا ہے اور آٹومیٹک ہماری زبان جاری ہوتی ہے۔ کہیں ہم کہتے ہیں جل جلالہ، کہیں ہم کہتے ہیں جل شانہ، کہیں ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ہم کہتے ہیں علیہ السلام، کہیں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہیں ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی جلن، دکھ اور حسد کی بات نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس آدمی کو یہ چیز ملی نہ ملی، اس کو چھوٹی سی جھونپڑی پوری بناتا رہا، پوری نہیں ہوتی رہی، نہ ملی اس کو چھوٹی سی دکان کے بعد بڑی دکان، نہ ملی اس کو کوششوں کے باوجود نوکری، نہ ہوئی اس کی فصل عالیشان۔ یہ تو دنیا جانتی ہے یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، ان میں کسی چیز کو بقا نہیں۔ آپ میں سے جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے بچپن میں کوئی آدمی بڑا امیر رئیس تھا، اچانک 10-20 سال میں حالات بدلے، کل کو وہ بیچارہ روٹی چٹنی پر آ گیا، دیکھا ہوگا ایسا۔ اور ایسا دیکھا ہوگا ایک آدمی بہت ہلکی پھلکی زندگی گزارنے والا، اچانک اس کے حالات بدلے، اس کو اللہ نے برکت دے دی تو کوٹھی والا ہو گیا۔ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اور اس چیز میں اللہ نے اپنا ایک غیبی نظام متعین رکھا ہے جو اس نے ہم کو نہیں بتایا ہے کہ وہ کس حکمت کے ساتھ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ایک آنے والی دائمی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں اس دنیا میں، ضرورت کی چیز جتنی ملے اس کی کفایت کرو، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، گھبرانا نہیں، بلکہ آنے والی زندگی بڑی طویل زندگی ہے، اس کا فکر کرنا، اس کو سوچتے رہنا، اس کا دھیان کرنا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی کسی پاگل کو، باولے کو کہے تو پاگل ہے تو بڑا غصہ ہو جائے، پیچھے پڑ جائے گا کہ میں پاگل ہوں، اور اسے کہیں گے نہیں بھائی عقل مند کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو اس کا بس چلے ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگے گا، پتھر اٹھا کے مارنے لگے گا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایسا ہی اس دنیا میں رہ کر آدمی کی زندگی ہوتی ہے، آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرنے لگتا ہے، کوئی کسی کو عقل مند کہتا ہے، کوئی کسی کو بڑا کہتا ہے، کوئی کسی کو عالیشان کہتا ہے، لیکن یہ ایمان والا یہ فیصلہ بھی اپنے مالک سے مانگتا ہے۔ جب مالک سے پوچھا میرے مالک ذرا بتائیے آپ کس کو عقل مند کہتے ہیں، تو اللہ کی کتاب بولتی ہے، کہا عقل مند دو ہیں، ایک وہ جس کو قرآن میں کہا اولو الالباب، عقل والے کون ہیں، آگے کہہ دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ ہیں جو ایک تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پوچھا کب یاد کرتے ہیں، کہا قیاماً، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کھڑا ہونا چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے ان کے دفتر میں ہو، چاہے ان کی دکان میں ہو، چاہے کھیتی میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے جہاز میں، جب بھی یہ کھڑا رہتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، اللہ۔
اور جب بیٹھا ہوتا ہے تب بھی قیاماً وقعوداً، اور تیسری حالت بتائی وعلی جنوبہم، جب یہ لیٹتا ہے اس کا یہ پہلو کروٹ جب زمین سے لگتی ہے تب بھی یہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور دنیا میں یہی تین شکلیں ہیں، یا تو آدمی کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے. اس کو کہا یہ عقل مند ہے، عقل والا ہے. بات بڑی گہرائی کی کہی. دنیا والے چونکہ اوپر والی چیزیں دیکھتے ہیں اس لیے وہ کبھی کبھی اس معاملے میں غور کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. ایک تو اس کو عقل مند کہا. دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں موت کو یاد کرے. موت کو یاد کرے. اللہ کے بندو، موت کو یاد کرنا یہ تو اس مزیدار دنیا کو چھوڑ دینا ہے. یہ کیسی بات کہی. اور ماحول ایسا بن گیا دنیا میں مست ہونے کے بعد، دنیا میں مشغول ہونے کے بعد جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے بتاؤ 4 بڑے بڑے صحابہ کون ہیں، تو ہر سمجھنے والا جواب دیتا ہے جی 4 بڑے صحابہ ہیں، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. ان میں سب سے بڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو میں آپ کو بیان نہیں سنا رہا، واضح مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں آپ کو سبق یاد کر رہا ہوں. یہ سبق آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ہم ایمان والے ہیں، یہ سبق یاد کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو یاد کرانا پڑے گا. اور کشمیر کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، کشمیر کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی ہے کہ جو چیز ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے اس کو واپس لے آؤ، ورنہ زمانہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے. پھر ہم ہوئے نقصان کو واپس حاصل نہیں کر سکتے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پرانے لوگ سب کبھی قبلے کی طرف گھر میں پیر پھیلاتے تو آپ کی مائی آپ کو پیر پھیلانے دیتی؟ دیانتداری سے کہو. اور آج آپ کا بچہ، آپ اس کو فون کرتے ہیں بیٹا پولیس ڈگری کالج میں ہے، تو فلاں جگہ دعوت ہے چچا جی یہاں، ادھر سے ہی کھاتے آنا، میں ذرا جموں میں ہوں. وہ بیچارہ یونیفارم میں گیا، وہاں بیٹھ گیا، دعوت میں پہنچا، اپنی وردی میں ہے، وہ پینٹ اس کی بندی ہوئی ہے. اب بیچارہ پیر پھیلانا چاہتا ہے اور پھیلا لیتا ہے تھوڑا بہت. کیا اس کے ذہن میں ہے کہ کہیں میں نے پیر قبلے کو تو نہیں پھیلایا؟ کیا اس کے ذہن میں یہ جز آتا ہے؟ آتا ہے؟ آتا ہے؟ تو بتاؤ کوئی چیز ہمارے گھروں سے چلی گئی یا ہے؟ اس کو دھیان دینا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا. دین نام ہے انہی چیزوں کا. جب بچے کے ذہن سے یہ بچہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ آئندہ اسلام کا نمائندہ ہے، یہ آئندہ اسلام کا ترجمان ہے، اور اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ میرے دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شعار ہیں اور میرا زندگی میں ان کے احترام کا معاملہ بہت ضروری ہے. جب اس کے ذہن سے نکل گئی تو بتاؤ وہ عمل کہاں کرے گا اور آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کو کہاں سے سکھائے گا؟ دوسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ بچپن میں کھڑے ہو کر پانی پینا چاہتے یا کھڑے ہو کر کھانا کھانا چاہتے، آپ کی ماں آپ کو اجازت دیتی؟ یہ تو کوئی علاقائی رسم نہیں تھی، یہ تو کوئی پنچ کی تہذیب نہیں تھی، یہ کوئی کشمیریوں کی، گوجروں کی، پنجابیوں کی، پہاڑیوں کی کوئی خاندانی رسم نہیں تھی، بلکہ حکم تھا اللہ کے اس پیغام رساں کا جس کے لیے یہ کائنات پیدا ہوئی اور جن کی بات اسلام کا اور کائنات کا قانون ہے، اور ان کی اس بات کے مطابق قیامت میں ملائکہ فیصلہ کریں گے. یہ تو ان کی بات تھی. اس لیے ہمارے اکابر اسلاف تربیت اس انداز کی کرتے تھے
بیچاری ان پڑھ ماں، نہیں اس کو علم تھا، لیکن وہ جانتی تھی میرا بچہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتا، میرا بچہ کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر ہے، ابھی نکلیں گے آپ پونچھ میں، دیکھیں گے ہائی اسکولوں میں، ہائر سیکنڈریوں میں ہمارے پیارے بچے پیاری بچیاں کالجوں سے نکلیں گے ریسرچ کے وقت، اور جہاں وہاں ٹھیلے والے بیچتے ہیں، کوئی لیس بیچتے ہیں، کوئی چنے بیچتے ہیں، کوئی کیا بیچتے ہیں، جب ان سے لیتے ہیں کیا ان کے دماغ میں آتا ہے کھڑے ہو کر کھانا اور بیٹھ کر کھانے میں کوئی فرق ہے ان کے ذہن میں تصور؟ اب بتاؤ دین، ان چیزوں کی حفاظت کرنے والا کون؟ یہ بات میں نے وہاں سے شروع کی تھی جہاں میں نے آپ کو سمجھانا چاہا تھا کہ جب صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، پوچھتے ہیں سب سے بڑے صحابہ کون ہیں، تو آپ 4 نام گنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب پوچھتے ہیں بتاؤ اتنے ملائکہ کی تو کوئی تعداد نہیں، اس وقت تو ہم سے دگنے ہمارے کندھوں پر ملائکہ ہیں، اور اس کو قرآن پاک نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے ساتھ 2 محافظ ہیں جو تمہاری ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ گھر سے ہم چلے انوار القرآن کمیا کے جلسے کے لیے، راستے میں عورت آئی، ہم نے اس پر نگاہ ڈالی، ہم تو دیکھ کر بھول بھی گئے، لیکن جو ہمارے ساتھ محافظ تھا اس نے اس کو نوٹ کرے۔ اب جب کتاب کھلے گی ہمیں حیرت ہو جائے، جو لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، جمعے کے دن کا وظیفہ ہے سورہ کہف پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ سورہ کہف ہر آدمی کو جمعے کا دن کا وظیفہ بنانا ہے، اور یہ وظائف ہیں۔ یہ مت کہو کہ تلاوت میری ہوگی، تلاوت الگ کرو، تلاوت الگ کرو، وظائف الگ پڑھو۔ صبح میں نے ضیاء العلوم کے ہائی اسکول میں 9th ماشاءاللہ بہت بڑی بہار، اللہ ترقی اور زیادہ عطا فرمائے۔ یہی بچے ہمارا فیوچر ہے، اس کو بار بار سمجھو۔ یہ جو بچے آپ کے گھر میں یہی کل اسلام کے نمائندے ہیں، یہ جو چیز چلائیں گے وہی اسلام کی چیز مانی جائے، اس میں غفلت نہ برتو میرے بھائیوں۔ ان کو میں نے کہا بتاؤ تمہارے والدین نے تم کو اسکول بھیجا، فیس بھی دی، وردی بھی دی، تم گھر والوں سے کیا ہمدردی کر سکتے ہو؟ تم گھر والوں سے کہو ابو امی میں نے پڑھا وہاں مدرسے میں کہ جو شخص روزانہ شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے، 27ویں پارے میں سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کے بعد اگلی سورت سورہ واقعہ ہے، 3 صفحے کی ہے، جو شخص اپنے گھر میں شام کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے، سچی پکی پیاری زبان سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کو یہ نہیں کہنا میں نے تلاوت کر لی، یہ وظیفہ ہے۔ فضائل اعمال میں، فضائل قرآن میں حدیث آپ کو ملے گی۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، فرمایا جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے تمام کاموں کی کفالت کرتے ہیں۔ اللہ جس کے کام کی کفالت لے لے اس کو کیا پریشانی؟ تو یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگوں کو سورہ یاسین پڑھنی پڑے گی، سورہ واقعہ پڑھنی پڑے گی، شام کو سورہ ملک پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ جو 20 سال سے بیٹھ گئے ہیں اور ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، یہ سب گڑبڑ چھوڑ دو۔ 20 سال میں تو تمہارا بچہ 20 کلاس پاس کر چکا، وہ جو گریجویٹ ہو گیا، یہ کیا ہے اس سال 3 تسبیح حضرت جی سے لی، ابھی تک وہی 3 تسبیح کر رہا ہے، اگلے سال سیکنڈ میں نہیں آنا تھا، اس سے اگلے سال تھرڈ میں نہیں آنا تھا، اس سے اگلے سال 4th 5th 6th میں نہیں آنا تھا۔ 20 سال میں تو تم کو روحانیت کا گریجویٹ بننا تھا، آج تو تم کو ذکر اللہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو ماں نے گود میں اٹھا کر ذکر اللہ کرایا، یاد ہے؟ بخار آیا بچے کو، ڈاکٹر نے ٹیبلٹ دیا، نہیں فاقہ ہوا، انجیکشن دیا، نہیں فاقہ ہوا، اس نے گود میں اٹھایا، نہیں فاقہ ہوا۔ آخر ہماری ان پڑھ ماں جانتی تھی اب اس ایمان والے میرے بچے کو
اگر سکون دینے والی کوئی چیز ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اس لیے گود میں لے کر اس نے اٹھا کے ہلانا شروع کیا اور کیا کہنا شروع کیا؟ اللہ اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. یہ تو ایسی دوائی اس نے دی، ٹیبلٹ سے فرق نہیں ہوا، انجیکشن سے فرق نہیں ہوا، کوئی آرام نہیں ہوا. اس ماں سے پوچھو، اور سب جانتے ہیں 5 منٹ ذکر اللہ ہوا تو یہ بچہ میٹھی نیند سو. ہمارے پاس تو علاج موجود ہے. یہ 10 سال ہو گئے بیٹھ ہوئے، کوئی بھی ذکر اللہ نے شروع نہیں کیا. مراقبہ کہاں سے شروع کرے گا؟ مشاہدہ کہاں سے شروع کرے گا؟ ابھی تو اٹکا ہے الف با میں. یہ سب گڑبڑ نہیں چلے گی. نیت کرو یہ سب گڑبڑ چھوڑ دیں گے. جیسے دنیاوی طور ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، روحانی طور بھی ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام ہیں روحانیت کے، ان کا نام ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قطب عالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنی غفلت سے بھی اللہ کا نام لے تو اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اثر ضرور کرتا. لیکن دیکھیں تو اسلام میں اثر کتنا ہے، اسلام میں لذت کتنی. بہرحال میں دوسری بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں، آپ آئے جلسے میں، راستے میں کوئی حرکت کی انہوں نے لکھا، وہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں. اس مسجد میں ہم سے دگنے وہ فرشتے ہیں، اور جو انتظام چلاتے ہیں دنیا کا وہ کتنے فرشتے ہیں. لیکن ان تمام فرشتوں میں جیسے صحابہ میں وہ 4 مشہور ہے، ایسے ہی فرشتوں میں 4 مشہور ہے جو بڑے بڑے ہیں. ان میں ایک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. سب جانتے ہیں حضرت کہا ہم نے جبرائیل کو علیہ السلام کا، شروع میں عزت کا لفظ کیا، آخر میں دعا دے دی. دوسرے بڑے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش کا انتظام کرتے ہیں. تیسرے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا سور پھونکنے کا، ان کا نام ہے حضرت اسرافیل. اور چوتھے ان کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت بھی ہم نے ان کو کہا اور دعا بھی دی علیہ السلام جیسے جبرائیل کو دی. لیکن دنیا کے لنگر میں جا کر ہم بھی اتنا دور ہو گئے تو مائیں جب بگڑتی ہیں بچوں پر اور بد دعا دینے لگتی ہے تو کہتے ہیں تجھے آ کے ملک الموت لے جائے. یہ تو بہت معزز فرشتہ تھا، اور بچے کو بچپن سے ہی ذہن میں آ رہی ہے ملک الموت کوئی ہمارا دشمن ہے. حالانکہ ایمانی فضا میں ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کی طرح حضرت کا لفظ کا استحقاق رکھتا ہے. میکائیل کی طرح ہمیں اس کو حضرت کہنا ہے، اسرافیل کی طرح ہمیں اس کو حضرت کہنا ہے. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. کیونکہ وہ بات جس کو عقل مندی کی بات کہا تھا کہ دنیا میں رہ کر موت کو یاد کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں. اسی پر یہ ساری بات چلی کہ موت کا تصور ختم ہو گیا. اگر آپ بھی اپنے والدین کے سامنے موت کا تذکرہ کریں گے وہ سمجھیں گے بیٹے نے بد دعا دی. کیسا ایسا لفظ زبان پر لائے گے، اور بیمار کے سامنے اگر تذکرہ کر دیا تب تو اسی وقت اس کمرے سے تم کو باہر نکال دیں گے. بیمار کے سامنے آیا بد دعا دے دیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہماری زندگی کو آگے شروع ہونے والی ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے یہ ہمارا ایک عارضی منزل ہے، ٹرانزٹ جس کو بولتے ہیں. کچھ دنوں ہم باپ کی رگوں میں رہے، خون کی شکل میں، نطفے کی شکل میں. پھر وہاں سے چلے تو ہم ماں کی پیٹ کی دنیا میں رہے. وہاں ہم دن نہیں رہے، مہینوں رہے. کتنے مہینے رہے؟ 9 مہینے.
میں رہے، دن کا حساب وہاں نہیں چلتا، دن کا حساب لمبا ہوگا. پھر وہاں سے نکلے تو اس آسمان زمین کے پیٹ میں آئے تو یہاں نہ دنوں کا حساب چلتا ہے نہ مہینوں کا حساب چلتا ہے، یہاں چلتا ہے سالوں کا حساب. لیکن یہ بھی اسی طرح عارضی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں تھے. پھر یہاں سے نکلیں گے اور پہنچ جائیں گے ہم برزخ میں. برزخ وہ عالم ہے، کچھ لوگ قبر میں جاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلاتے ہیں، کچھ لوگ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اس عالم کا نام عالم برزخ ہے. لیکن وہ عالم برزخ بھی کتنا لمبا ہے، مگر اس میں بھی عارضی رہنا ہے، وہ بھی ٹرانزٹ ہے. اس کے بعد جب نکلیں گے اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، اس وقت کا ایک دن کتنا ہے؟ قرآن پاک نے کہا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس ایک دن کو اگر ناپو گے دنیا کے دنوں سے تو اس ایک دن کی مقدار ایسی ہے جیسے اس دنیا کے 50,000 سال. اور یہ کوئی عرضی افسانہ نہیں ہے، ہم سب کو اس منزل سے گزرنا. میں بھی بچوں کو وہاں سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بھائیو تمہارا سوشل اسٹڈیز میں آپ کو جغرافیہ تاریخ اکٹھے ہو گئی، اس میں تم کو پڑھاتے ہوں گے کہ پوری زمین کا 1/3 خشکی ہے، 1/3 ایک تہائی، جس میں پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، ہریالی ہے، درخت ہے، 2/3 پانی ہے. اب خود سوچو سورج کتنا دور ہے. فٹافٹ انہوں نے بولا، ان کو سوشل اسٹڈیز یاد تھی ماشاءاللہ، جغرافیہ ان کو یاد تھا، پر بتا دیا جی اتنے ملین مائل دور ہے سورج. میں نے کہا بتاؤ یہ سورج اگر 1 ہی ملین میل نیچے آ جائے تو دنیا کا کیا ہو جائے گا گرمی سے، اور یہ سبزہ سارا تانبا ہو جائے تو کیا بنے گا، اور یہ پانی سب تانبا ہو جائے کیا بنے گا. اور سب سے سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی زبان سے، سچی زبان سے فرمایا کہ بھائی اس وقت یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا تمہارے سر سے 1 گز اوپر، اور یہ 1/3 جو خشکی ہے یہ بھی تانبا ہو جائے گی، اور یہ 2/3 2/3 پانی ہے یہ بھی تانبا ہو جائے گی. اور آپ نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے لوگ اپنے ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بہت سے اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بہت سے ناف تک ڈوبے ہوں گے، بہت سے گردن تک ڈوبے ہوں گے، بہت سے پسینے میں غوطے مار رہے ہوں گے، سوائے 7 قسموں. وہ 7 قسمیں اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں. ایک قسم ان میں سے ہے، وہ بچے تھے کیونکہ نوجوان ٹین ایج والے تھے. ایک قسم وہ ہے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِهِ، وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں، جوانی دیوانی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ایک فیصلہ لیتا ہے کہ میری جوانی دیوانی نہیں ہوگی، میری جوانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی. اس کی زندگی میں نہ سگریٹ آئے گی، اس کی زندگی میں نہ ڈرگس آئیں گے، اس کی زندگی میں نہ نشہ آئے گا، اس کی زندگی میں نہ لڑکیوں کو تکنا آئے گا، اس کی زندگی میں نہ ہی کوئی بری عادت آئے گی، نہ اس کی زندگی میں چیٹنگ ہوگی، نہ ہی وہ بلا وجہ ریپنگ کرے گا، نہ ہی وہ جوان بلا وجہ کسی کو ستائے گا. اس کو اللہ ایسے دن اپنے عرش کے سائے میں اور فرمایا وہ آدمی وَرَجُلٌ سَالَ دُمُوعُهُ، ایک وہ شخص جو سوچ رہا تھا آنکھ تو اللہ نے بنائی، میرے ابا سو رہے تھے، میری ممی سو رہی تھی، ان کو تو پتہ بھی نہیں. میرا اللہ اپنے فرشتے سے کہتا تھا دیکھ فرشتے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں بن رہا ہے، پیٹ کی جلدی کا اندھیرا الگ، اوپر پیٹ کا اندھیرا الگ، ادھر رات کا اندھیرا الگ، اوپر سے اس نے کمبل اوڑھا الگ. اس اندھیرے میں اے فرشتے تو میرے بندے کی آنکھ بنا رہا ہے، ذرا دیکھ بھالنا اس کی آنکھ ٹیڑھی نہ ہو جائے. اس اندھیرے میں اگر اس کی آنکھ ٹیڑھی ہو گئی تو اس کے رشتہ دار اس کو کانا کہنے لگیں گے، بہنگا کہنے لگیں گے، وہ اس کا جینا دوپر کر دیں گے. یہ اس اللہ کی مہربانی ہے جس نے ان اندھیریوں میں ہماری آنکھوں کو ٹھیک سے. یہ وہ اللہ ہے
جس نے ہمارے دماغ میں قوت یادداشت رکھی. ہمارے ابا کو کچھ معلوم نہیں, ہماری اماں کو کچھ معلوم نہیں, یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اس دنیا میں رہ کر میں اس اللہ سے بغاوت نہیں کر سکتا. میں اپنی زندگی اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا, اور اس کے لیے نمونہ واحد ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے ہم کو وہ پیغام دیا. میرے بھائیو, اللہ کا پیغام ہمارے پاس یہ قرآن ہے. یہ قرآن جہاں سے آیا وہ اللہ عظیم. یہ قرآن جہاں رکھا ہوا تھا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, وہ تختی وہ میموری کارڈ اس کائنات کا جس میں سب چیزیں ریکارڈ ہیں, اسی میں یہ قرآن ہے. اس کو لوح محفوظ کر کے وہ بھی عظیم. جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا حضرت جبریل علیہ السلام, وہ بھی بہت عظیم ہے. اور جس کے حوالے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی عظیم ہے. اور جس مہینے میں آیا وہ بھی عظیم ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور جس رات میں یہ قرآن آیا وہ بھی عظیم ہے. قرآن نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے, اور یعنی کہ 1000 مہینے کے برابر 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ عظیم رات ہے جس میں قرآن آیا. رات عظیم ہوئی جس میں قرآن آیا, مہینہ عظیم ہوا جس میں قرآن آیا, وہ تختی عظیم ہوئی جس میں قرآن رکھا گیا, وہ فرشتہ عظیم ہے جس کے ذریعے قرآن آیا, وہ پیغمبر عظیم ہے جن کے پاس قرآن آیا. میرے بھائیوں, قیامت تک یہی معاملہ رہے گا. جو بچہ قرآن کو سینے میں سمو لے گا وہ بھی عظیم ہے, اور جو ماں باپ اپنے بچے کو اس کے لیے وقف کریں گے وہ بھی عظیم ہے, اور جو ادارے اس کے لیے بنتے ہیں وہ بھی عظیم ہیں, اور جو لوگ ان اداروں کا تعاون کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے وہ بھی عظیم. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. آمین. اس کے ذریعے سے یہ سارا پیغام جو علماء آپ کو سنا رہے ہیں اس کے ذریعے سے محفوظ ہے. اور قرآن نے اس کا وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. علماء لکھتے ہیں, کہتے ہیں قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہے, انسان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے جو حفاظت چاہتا ہے وہ اپنے کو قرآن سے چپکا دے. قرآن کی حفاظت ہوگی تو اس سے چپکنے والے کی بھی حفاظت ہو جائے گی. جب قرآن نے کہہ دیا, اس لیے میں نے سنایا ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. دنیا میں جو احوال آتے ہیں اس سے ایمان والا متاثر نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہماری حدیثوں میں تفصیل سے بیان کی گئی. ہماری حدیثوں میں جہاں وضو سکھایا گیا, نماز سکھائی گئی, تجارت سکھائی گئی, لین دین سکھایا گیا, ادھار لینے کا طریقہ سکھایا, ادا کرنے کا طریقہ سکھایا, شکل صورت بنانا سکھایا. ہماری حدیثوں میں ایک مستقل چیپٹر ہوتا ہے ابواب الملحمہ, اس میں تذکرہ ہے قیامت تک جو عالمی جنگیں ہوں گی وہ کس طرح کی. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا یہ تو حدیث میں پہلے سے. اسی طرح سے ایک چیپٹر ہوتا ہے اشراط الساعہ, کہ جو بگاڑ ہونے والا ہے, جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں وہ کیا کیا ہیں, وہ بھی حدیث میں موجود ہیں. اس لیے ایمان والا ان چیزوں سے گھبراتا نہیں, بلکہ وہ دیکھتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے ایسا ہی ہونے لگا, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پیشن گوئیوں پر, قرآن کے بتائے ہوئے احوال پر, اور ایمان اس کا زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی, کیسے ان حالات سے گزرنا ہے, کیسے ان حالات میں اعمال کو اختیار کرنا ہے, یہ یہی قرآن بتاتا ہے. آپ آج اس قرآن پاک کے جلسے سے یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں. آپ کے گھر میں 3 قسم کی مخلوق موجود ہے جن کے آپ ذمہ دار ہیں. ایک ہو گئے آپ کی اہلیہ,
آپ کے بھائی، آپ کی بھابیاں، اور جہاں خوش قسمتی ہو آپ کے ماں باپ جس کے حیات ہوں، آپ کے خسر، آپ کی ساس جس کے حیات ہوں، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کا حکم رکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب 40-50 سال کے ہو گئے اور پارے پڑھنے سے صرف 30، ہمارا کوئی پارا باقی تو نہیں ہے، جائزہ لینا پڑے۔ دوسرا طبقہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے جوان بچے، کچھ ان میں سے کالج چلے گئے ہوں گے، یونیورسٹی چلے گئے ہوں گے، کچھ ملازمت میں چلے گئے ہوں گے، کچھ کاروبار میں لگ گئے ہوں گے، بچے بچیاں، ان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ وہ نوجوان ہیں، ان کی ذمہ داری میری قانون کے اوپر ہے، میں نے ان کو سب کچھ دیا، کہیں قرآن ان کا باقی تو نہیں۔ اور تیسری پوز ہو گئی چھوٹوں کی، ان کو آپ نے پرائمری میں داخل کیا، پہلے سال میں 2-3 کتابیں پڑھائیں، دوسرے سال میں 4-5 پڑھائیں، تیسرے سال میں 6-7 پڑھائیں، 5th میں آپ نے 8-10 پڑھائیں، مڈل تک پہنچتے پہنچتے 10-20 اور پڑھائیں، اور میٹرک تک پہنچتے پہنچتے اور 10-20 پڑھائیں۔ آپ نے ان کو 30-40 کتابیں ان سالوں میں پڑھا دیں، کہیں ان کے 30 پاروں میں سے کچھ پارے باقی تو نہیں ہیں؟ اگر اس میں کمی ہے تو بھائیوں قیامت میں اس کی جواب ہوگی۔ قرآن پاک کے جلسے سے آپ یہ عزم لے کر جائیں کہ اپنے گھروں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور جائزہ لینے کے بعد آپ ایک نئی صف بندی کریں گے، تیاری کریں گے، جو کمی رہ گئی ہے میں اس کو کیسے پورا کروں، کہیں کل کو قیامت میں جب میں شفاعت کی امید میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤں، وہ مجھ سے شکوہ نہ کریں کہ میرے امتی، تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا تو تمہارا بیٹا تھا، تمہاری بیٹی تو تمہاری بیٹی تھی، لیکن پہلے وہ تھے امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو امتی کو تم نے امتی کیوں نہیں بنایا؟ اور اس کی ابتدا کی قرآن پاک، اس کے بعد ہی تو وہ قرآن پاک کو سمجھے گا، اس کے بعد ہی تو وہ قرآن پاک پر عمل کرے گا، اس کے بعد ہی تو وہ اس امت کا خاتم النبیین کا وارث ہونے کی وجہ سے اس قرآن پاک کو عالم میں پھیلائے گا۔ جب ہم نے اس کو پہلے قرآن پاک مکمل نہیں کیا تو بھائی بتاؤ کمی ہے یا نہیں؟ آج اس مبارک مجمع میں قاری صاحب کے سامنے یہ جلسہ اس لیے ہوا ہے، جیسے شادی میں آپ سب لوگ کو بلاتے ہو، مدرسوں میں جب دستار بندی ہوتی ہے، یہ شادی کا موسم ہوتا ہے، اس میں سب کو بلاتے ہیں کہ جس نے 1 مٹھی چاول دیا اس کا بھی حصہ ہے، جس نے 1 کلو دھان دیا اس کا بھی حصہ ہے، جس نے 100 روپے کا نقد دیا اس کا بھی حصہ ہے، جس نے رمضان میں 1000 دیا اس کا بھی حصہ ہے۔ آؤ دیکھو تمہاری محنت سے ایک بچہ تیار ہوا جس کا سینہ قرآن پاک کا صندوق بن گیا۔ اور ختم قرآن کی مجلس میں حدیث میں دعا قبول ہوتی ہے تو دعا ہونے والی ہوتی ہے، اس میں آپ کو شریک کرتے ہیں تو یہ سعادت تو آپ کو ملی جائے گی، لیکن یہاں سے یہ جذبہ لے کر جاؤ میرے بھائیوں کہ اپنے گھروں کو ماحول کا جائزہ لے کر اپنے گھروں کے ماحول کو انشاءاللہ بدل دیں، ایمانی ماحول پیدا کریں گے، قرآن کا ماحول پیدا کریں گے، ہمارے بچے بچیاں سب تلاوت کرنے والے ہوں، ہر کمرے سے فجر کے بعد ہلکی گندم کی آواز آتی ہو، جیسے تتلی کی آواز آتی ہے، جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے، ایک بچی اس کمرے میں تلاوت کر رہی، ایک اس میں کر رہی، بیٹا اس کمرے میں اپنے قرآن کی تلاوت کر رہا۔ بولو جب ہمارے مکان ایسا منظر پیش کریں گے اللہ کی رحمت آئے گی یا ناراضگی کیا رہے گی؟ اللہ کی رحمت کے طالب ہیں ہم سب، اللہ ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازے، اس جلسے کو ہم سب کے لیے کامیابی کا اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔